اب آپ دیکھیں اللہ نے رسول خدا کے لیے کیا فرمایا، انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ آج بس آیتیں ہی آپ کو میں پیش کروں گا اور میری کوشش رہے گی کہ میں اسی پہ گفتگو کرتا رہوں۔ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ بہت طاقت والی چیز ہے، آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ میں بارہا بتا چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کرتے، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاؤڈر ہو جاتا، جسے کہتے ہیں پاؤڈر۔ اس قرآن کی طاقت اتنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے قرآن کو رکھا، ہم نے زمینوں سے کہا کہ کیا تم قرآن کا اس کا جو وزن ہے، جو اس کی جو طاقت ہے، کیا اسے برداشت کر پاؤ گے؟ زمینوں نے کہا نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے۔ زمینوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس کا بوجھ، اس کا جو وزن ہے، جو اس کی طاقت ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے پھر پہاڑوں سے پوچھا کیا تم اٹھاؤ گے قرآن کے وزن کو، قرآن کی طاقت کو تم برداشت کر پاؤ گے؟ پہاڑوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا کیا تم قرآن کی طاقت کو برداشت کر پاؤ گے؟ آسمان نے چکرا کے کہا نہیں، یا اللہ ہم تو یہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ آسمانوں نے منع کر دی، زمینوں نے منع کر دی، پہاڑوں نے منع کر دی۔ میں نے عرض کی مولا اگر زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں نے انکار کر دیا تو حضرت آدم سے کہہ، حضرت آدم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت نوح سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت ابراہیم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت عیسیٰ سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت موسیٰ سے کہ وہ اٹھا لے۔ آواز آئی کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کیا بات ہے، خلقہ من تراب، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خلقہ من تراب۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کے سامنے میں نے پیش کیا، انہوں نے منع کر دی، زمینوں کے سامنے پیش کیا، منع کر دی، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، منع کر دی۔ میں نے عرض کی مولا حضرت آدم سے کہ وہ اٹھا لے، حضرت نوح سے کہ وہ اٹھا لے۔ آواز ہے کہ پڑھ قرآن۔ میں نے قرآن پڑھا، پتا چلا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی، فرماتا ہے اللہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اور مٹی پہلے ہی منع کر چکی ہے، مٹی پہلے منع کر چکی ہے۔ ہم سے تو قرآن کا بار اٹھے گا نہیں، قرآن کی طاقت ہم برداشت کر نہیں پائیں گے۔ یہ ہے مٹی زمین کا جز، اور زمین پہلے منع کر چکی ہے، زمین پہلے ہی منع کر چکی ہے۔ پتا چلا کہ جو بھی قرآن کو اٹھا لے گا وہ مٹی سے نہیں، نور سے خلق ہوا ہوگا، وہ مٹی سے نہیں نور سے خلق ہوا ہوگا، کیونکہ مٹی تو اٹھا سکتی نہیں، تراب کا کام نہیں ہے، یہ تراب نہیں اٹھا پائے گا۔ قرآن کا جو وزن ہے، جو قرآن کی طاقت کو تراب نہیں برداشت کر پائے گی۔ پتہ چلا منع کر دی زمینوں آسمانوں نے، انبیاء تو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ زمین کے جز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جب زمینوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، نبیوں نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھا پائیں گے، تو اب اللہ نے صدا دی کہ کون ہے جو اس میرے کلام کو برداشت کر پائے، برداشت کر پائے۔ یہاں پہ کائنات میں ایک ہی ہستی تھی جس نے آواز دی، آمنہ کا لال آگے آیا، عبداللہ کا لخت جگر آگے آیا، ابو طالب کے گود کا پالا آگے آیا، ابو طالب نے جس کے ناز اٹھائے وہ آگے آیا، سرکار میرے مصطفیٰ آگے آئے۔ کوئی نہیں اٹھاتا، میں اٹھاؤں گا۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل پہ نازل کر، قرآن کو میرے قلب پہ نازل کر، میرے دل پہ نازل کر، میرے دل پہ نازل کر۔ اب یہاں پہ قرآن لے کے جبرائیل آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، قرآن لے کے جبرائیل رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن اتنا طاقتور کہ جس کی طاقت کو برداشت کرنے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کا دل پہاڑوں سے مضبوط ہے۔ کہاں
کاش آپ وہاں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط, مصطفیٰ کا دل آسمانوں سے مضبوط, مصطفیٰ کا دل زمینوں سے مضبوط. عقل کے اندھوں, بے غیرتوں, نبی کے دشمنوں, رسول کے گستاخوں, جس رسول کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو, جس رسول کا دل آسمانوں سے زیادہ مضبوط ہو, جس رسول کا دل زمینوں سے زیادہ مضبوط ہو, اس سے ہلکے سے بخار سے ہذیان نہیں ہوا کرتا.